صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه لما جئت به۔ گزشتہ جمعے میں قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی تلاوت کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ کہ قرآن کریم سے کس درجے کا ہمارا تعلق ہونا چاہیے، لیکن جو ایک آنے والا ایک مہینہ ہے ماہ ربیع الاول جس کو کہتے ہیں، آج کے جمعے میں اسی ربیع الاول کے مہینے کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی، اس لیے کہ آج کے مسلمانوں کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کیسے کیسے بدعات لوگ کرتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ یقیناً باعث کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور آپ کی وفات کا بھی مہینہ ہے، لیکن حتمی تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں مختلف روایات ملتی ہیں، کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 11 ربیع الاول، کسی نے 12 ربیع الاول اور کسی نے 8 بھی لکھی، تو مختلف روایات ملتی ہیں۔ اسی لیے علماء اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ اس امت کو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی حتمی تاریخ کسی کو معلوم نہیں، سب نے اپنے وہم و گمان سے انہوں نے جو ان کو زیادہ صحیح لگا اس کو لکھ دیا، لیکن حتمی اور یقینی معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح وفات کا مسئلہ بھی ہے، اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن تاریخ جو زیادہ محقق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جو لوگ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات کا دن نہیں مانتے، ان کی جو دلائل ہے وہ مضبوط ہے۔ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی وفات کا مہینہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ تاریخ معلوم نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایک تاریخ کو متعین کر کے ولادت مناتے ہیں یا وفات مناتے ہیں، دراصل یہ اسلام کی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ان چیزوں کو منع فرمایا ہے۔
اور یہ جو ربیع الاول کے مہینے میں جو عروس نکلتے ہیں، جو جشن منایا جاتا عید میلاد النبی کے نام سے، یہ دراصل یہ بدعت ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے تک بھی اس کا وجود نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھا، بلکہ 5ویں صدی میں کہتے ہیں کہ اربل کا ایک بادشاہ تھا صلاح الدین نام کر کے، اس نے اس کو ایجاد کیا تھا جو آج تک چلا رہا ہے۔ 5ویں صدی میں عید میلاد النبی کا آغاز، اس سے پہلے نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام ان چیزوں کو سختی سے منع کرتے تھے، اور حالانکہ صحابہ کرام کو جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، آج کے مسلمانوں کے اندر 10% بھی نہیں، لیکن آپ پوری تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو کسی بھی صحابی نے اپنے نبی کی ولادت کا یا وفات کا جشن نہیں منایا، اس لیے کہ دراصل یہ تعلیم اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور صحابہ اس کام کو کیسے کر سکتے تھے؟ حالانکہ اتنی محبت ہونے کے باوجود اللہ کے نبی سے صحابہ کرام کو اتنی محبت تھی کہ آپ نے بارہا سنا کہ آپ کا وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے لینے کے لیے صحابہ دوڑتے تھے، آپ کے بلغم کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر لے کر بدن پر ملتے تھے، اتنی محبت تھی، آپ کو ارشاد فرما دیتے تھے تو ہر صحابہ اس کو لینے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ اس درجے کا محبت ہونے کے باوجود پھر بھی کسی بھی صحابی نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا جشن نہیں منایا، عید میلاد النبی نہیں منایا، جس کو آج کیا کہتے ہیں برتھ ڈے مناتے ہیں نا لوگ، اپنے بچوں کا، خود کا بھی مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں لوگ، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا یہ، ان کے بعد بھی تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھا، اس لیے کہ تابعین تابعین کا زمانہ یا خیر القرون کا زمانہ کہا ہے اللہ کے نبی نے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لیکن اس کے بعد 5ویں صدی میں ایک بادشاہ اربل، بادشاہ صلاح الدین، اس نے اس کو ایجاد کیا جو اب تک مسلمانوں میں چلا رہا ہے۔ اور جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم اس نبی کا جشن کیوں نہ منائیں کہ جس نبی کے طفیل میں ہمیں ایمان ملا، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا، جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا، ہم اس نبی کی ولادت کا جشن نہیں منا۔ کچھ لوگ ہم ہی جیسے ہوتے ہیں جو اس دلیل دیتے ہیں، ان کی بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان انہی کو نہیں ملا، ایمان تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ملا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی ایمان ملا، تو انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ تم ان سے زیادہ عاشق کیسے ہو سکتے؟ اللہ کے نبی سے تو زیادہ محبت صحابہ کرام کو تھی، اور کسی صحابی نے نہیں منایا، تو تم آج اس سے گئے گزرے زمانے میں 1400 سال گزر گئے، اللہ کے نبی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، تو ان کی ایک بے بنیاد دلیل ہے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں، آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ہیں یہ دلیل دیتے ہیں کہ جس نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، جس نبی کے صدقے میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، جس نبی نے ہمیں سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، تو ہم اس نبی کے جشن ولادت نہ منائیں تو کیا کریں؟ وہ ہم لوگوں کو کوستے ہیں، یعنی جو اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں جو ان کو یہ دلیل دیتے ہیں، وہ خیر ان کی بات ہی بنیاد ہے، اس لیے کہ انہوں نے سمجھا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا کرنے کا، بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ اگر یہ امت جشن منانے میں لگ جاتی، اگر یہ امت سالگرہ اور برتھ ڈے منانے میں لگ جاتی، تو اصل مقصد سے ہٹ جاتی۔
اور ہر ان چیزوں کو جو لا یعنی ہے اور جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ فائدہ بھی نہیں، جن کا فائدہ اس میں فائدہ بھی نہیں، نقصان بھی نہیں، تو ایسی چیزوں سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ اور شرک کے دروازے کو تو بند کر دیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیں اور آپ انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی تعلیمات کے اندر وہ طاقت ہے، وہ چیز ہے کہ جو انسان اگر 100% اس پر عمل کر لے تو سیدھا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کھانے کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی نے ہمیں سونے کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی نے ہمیں چپل اور جوتا پہننے تک کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی نے ہمیں کپڑا پہننے اور اتارنے کا طریقہ بھی، یہ بھی چیز محفوظ ہے۔ لیکن کبھی اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو یہ نہیں بتایا ہو کہ میری ولادت کا جشن منانا، نعوذ باللہ، کیا بھول گئے تھے؟ جب ساری چیزوں کو بتا دیا تو اگر یہ بھی ضروری ہوتی تو اس کو بھی بتاتے۔ کھانے کا طریقہ ہمیں بتایا، سونے کا طریقہ ہمیں بتایا، کپڑا پہننے کا طریقہ ہمیں بتایا، اللہ کے نبی نے ہمیں ماں باپ کے حقوق بتائے، پڑوسی کے حقوق بتائے، رشتہ داروں کے حقوق بتائے، اور ہر وہ طریقہ بتایا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے نبی اس چیز کو بتانے بھول گئے تھے کہ میری ولادت یا وفات کا جشن منانا؟ تو یہ سراسر بہتان ہے، یہ اللہ کے نبی کی روح کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اور اس اہل سنت والجماعت کہ علماء کرام کا یہ مسلک ہے کہ بدعت ہے، عید میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ اور بدعت کس گناہ کو کہتے ہیں؟ ایسا عمل کرنا جو شریعت کے اندر نہ ہو، اس کو ثواب سمجھ کر کرنا، یہ تو بدعت ہے۔ جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کام کو نہیں کیا جاتا تھا، صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ کے بعد بھی نہیں تھا اس کام کا وجود، اب بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا اور اس کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اسی کا نام بدعت ہے۔ اور کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ اور یہ امت کا بہت بڑا طبقہ ہے آج کا مسلمان، اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب مہینہ شروع ہوگا، آج چاند نظر آ سکتا ہے، آج نہیں تو کل 100% آئے گا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ افراط اور تفریط پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے ایمانی جذبہ، وہ قوت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہی تھا۔ آپ کی ہر ادا، اور دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی ہر چیز محفوظ ہو، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز محفوظ ہے، خلوت سے لے کر تنہائیوں سے لے کر جلوت تک ہر چیز محفوظ ہے۔ یہاں کہ آپ کے جسم کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں محفوظ ہیں کتابوں کے اندر، کہ آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے رخسار کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، کتنے بھی اللہ کے ولی کیوں نہ ہو، ان کی بھی ہر چیز محفوظ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات و ذات ہے کہ آپ کی ہر ایک چیز محفوظ ہے۔
اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو مسئلہ آیا جنازے کی نماز کا اور آپ کی دفن کرنے کا کہ کون جنازے کی نماز پڑھائے۔ پیر کے دن 8:30 یا 9 بجے انتقال فرماتے ہیں، لیکن تدفین تاخیر سے ہوئی۔ وجہ یہ ہوئی، علماء فرماتے ہیں چونکہ 2-3 اہم مسائل تھے پیدا ہو گئے تھے، آپس میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا کہ آپ نے پوری زندگی امامت فرمائے تو آپ کی جنازے کی نماز کون پڑھائے، اس میں یہ آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت فیصلہ کیا کہ چونکہ آپ زندہ میں امام تھے تو آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ ہمارے امام ہیں، لہٰذا کوئی بھی امام بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا، فرداً پڑھتے چلے جاؤ۔ تو اس عائشہ حجرہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر ہے، جتنے آدمی کو گنجائش نہیں اتنے آدمی جاتے تھے، نماز پڑھ کے آ جاتے تھے، پھر دوسرا جاتے تھے، اس لیے ٹائم لگا۔ پھر مسئلہ آیا غسل دینے کا کہ جیسے ہم لوگ عام انسانوں کا انتقال ہوتا ہے، غسل دیتے وہ تو ان کے بدن پر جو کپڑے ہوتے اس کو اتارے جاتے ہیں، اس میں بھی صحابہ کرام آپس میں اختلاف ہو گیا کیا کریں، کپڑے اتاریں یا نہ اتاریں، کیسے غسل دیں۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ جو کپڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ہے وہ رہنے دیا جائے اور اسی سے غسل دیے، اسی کے اوپر غسل دیے۔ پھر مسئلہ ہے کہ قبر کہاں بنائی جائے، اس میں بھی اختلاف ہو گیا تھا۔ تو اللہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہن و دماغ میں اللہ نے بات ڈالی اور کہ انبیاء کی قبر وہی ہوتی ہے جہاں انتقال کرتے ہیں۔ اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک وجہ اور لکھی ہے، حدیثوں کے اندر علماء فرماتے آتا ہے کہ اگر یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو لوگ سجدگاہ بنا لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دوسری جگہ بھی منتقل کیا جا سکتا، یعنی جو لوگ آج کل جا کر قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، اگر یہ اندیشہ نہیں ہوتا تو آپ کو ایک کھلے میدان میں جنت البقیع میں بھی دفن کیا جا سکتا تھا یا کسی دوسری جگہ، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ کچھ مسلمان جاہل لوگ جا کر کیا کریں گے، وہاں جا کر سجدہ کریں گے، اس لیے آپ کو حجرہ عائشہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو کمرہ تھا اور جس چرپائی پر آپ لیٹے ہوئے تھے، جہاں آپ کی روح قبض ہوئی، این بالکل اسی چرپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی گئی۔ تو ان مسائل کی وجہ سے آپ کی جنازے کی نماز میں تاخیر، ورنہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کسی کے میت ہو تو اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو نہارا دھوا کر اس کو دفن کر دیا۔ تو آپ کی پیر کے دن 8:30 یا 9 بجے انتقال ہوئی تھی اور جا کر تدفین عمل میں آئی بدھ کی آدھی رات میں تقریباً۔ پیر کا دن گزر گیا، اس کے بعد منگل کی رات گزر گئی، منگل کا پورا دن گزر گیا، پھر جو اب رات آئی اس میں رات کا اکثر حصہ گزر گیا تھا جب جا کر تدفین عمل میں آئی۔ ان مسائل کی وجہ سے جو بیچ میں پیش آ گئے تھے اختلافات کی وجہ سے، پھر اس میں خلافت کا مسئلہ بھی آیا تھا، یہ وجوہات تھی تاخیر ہونے۔ تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، یہ یقیناً ایک مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے، اس معنی سے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور جن کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ طریقہ عطا فرمایا، وہ سیرت عطا فرمائی جس کو انسان اختیار کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ارشاد کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت مبارکہ تمام مومنین کے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ انسان اس کو اختیار کر کے جنت کا ٹکٹ آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو
پر عمل کیے بغیر کوئی انسان نے دنیا میں کامیاب ہو سکتا نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا۔ اللہ کو صرف اور صرف اپنے نبی کی ادا محبوب ہے، اپنے نبی کا طریقہ محبوب ہے۔ کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کی تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو نہ دنیا کے اندر کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندگی گزار کر گئے، لیکن ہمارے مسلمانوں کو تو نہ، بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کو نہ اپنے نبی کا نام معلوم ہوتا، یا نام معلوم ہو گیا تو ان کے والد کا معلوم نہیں رہتا۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے، اسکول کا، مسلمان کا اسکول، پرنسپل بھی مسلمان، پڑھانے والے بھی مسلمان، اس میں کچھ میڈم بھی، وہ بھی مسلمان۔ ایک کوئی بیچارہ چلا گیا وہاں کہ دیکھیں یہ لوگ ماشاءاللہ بڑی بڑی سائنسداں، انجینئر، بڑے بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، ذرا جا کر دیکھیں کہ وہاں اسلامی اعتبار سے ان کے پاس کیا نالج۔ کہ وہاں ایک کوئی حضرت گئے، انہوں نے جتنے بھی اسٹاف تھے اس اسکول کے جمع تھا، وہاں پر ان کا بیان بھی ہوا۔ بیان کے بعد آخر میں پوچھا کہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو کہتے پرنسپل، پروفیسر، انجینئر، ماسٹر، 2-4 کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ مسلمان کا اسکول، 2-4 کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا اپنے نبی کا نام کیا ہے۔ یہ حال ہے، اتنی بے غفلت ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا ہے، کم سے کم اپنے نبی کا نام، اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کے چاچا کا نام، آپ کے کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، آپ کہاں پیدا ہوئے، کتنے سال میں نبوت ملی، کم سے کم اتنی چیزوں کو ہم یاد رکھنا چاہیے۔ ہر ایک مسلمان کو خود بھی یاد رکھیں، ہمارے بچوں کو بھی یاد رکھیں، تو پتہ تو چلے کہ مسلمان ہیں، کچھ نہ کچھ محبت ہے۔ صرف ربیع الاول کا مہینہ آیا اور کیا ہے، جھنڈے لگا لیے اور پھرتے رہیں، ادھر سے ادھر گاڑی میں بھی جھنڈے لگا لیتے ہیں، جشن منا رہی۔ کس چیز کا جشن؟ جب تمہیں نام معلوم ہی نہیں ہے، تم نے اللہ کے نبی کی سیرت کو فالو کیا ہے، تجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تم نے کبھی پڑھا نہیں، اور جشن کس بات کا منایا؟